اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے ذکر میں مانعین زکوٰۃ کے متعلق آپ کے خیالات اور ان کے ساتھ سلوک کا ذکر ہو رہا تھا. اس بارے میں مزید تاریخ طبری میں یوں بیان ہوا ہے: اسد اور غطفان اور طے قبائل طلحہ بن خویلد جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے ہاتھ پر اکٹھے ہو گئے، سوائے چند خاص لوگوں کے. قبیلہ اسد کے لوگ سمیرہ کے مقام پر جمع ہوئے. سمیرہ جو ہے یہ قوم عاد کے ایک شخص کے نام پر اس مقام کا نام رکھا گیا ہے اور یہ مکے کے راستے پر مقام ہے. اس علاقے کے ارد گرد 4 رنگ کے پہاڑ ہیں جن کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے. فزارہ اور غطفان کے لوگ اپنے حلیفوں کے ساتھ طیبہ کے جنوب میں جمع ہوئے. طے اپنے علاقے کی سرحد پر جمع ہوئے. ثعلبہ بن سعد اور مرہ اور ابس میں سے ان کے حمایتی ربضہ کے مقام ابرک میں جمع ہوئے. ربضہ بھی 3 دن کی مسافت مدینہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. ابرک الزبدہ قبیلہ بنو زبیان کی جگہوں میں سے تھی. بنو کنانہ کے کچھ لوگ بھی ان سے آ ملے مگر وہ علاقے ان کے متحمل نہ ہو سکے، اس لیے ان لوگوں کی 2 جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت ابرک میں مقیم رہی اور دوسری ذوالقصہ چلی گئی. ذوالقصہ بھی مدینہ سے 40 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے. طلحہ نے ہبال کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. ہبال جو ہے طلحہ کے بھائی کا بیٹا تھا. بہرحال اس طرح ہبال ذوالقصہ والوں کا سردار بن گیا، جہاں اسد اور لیس، بیل اور مدلج قبائل میں سے ان کے حمایتی بھی تھے. اوف بن فلان بن سنان ابرک مقام میں موجود مرہ قبیلے کا سردار مقرر ہوا اور ثعلبہ اور ابس قبائل پر حارث بن فلاں سردار مقرر ہوا جو بنو سبع میں سے تھا. ان قبائل نے اپنے وفد بھیجے جو مدینہ آئے. یہ سب جمع ہوئے، اس کے بعد ایک وفد بنا کے بھیجا. ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا، اور وہ عمائدین، وہ لوگ جو آئے تھے وہ عمائدین مدینہ کے ہاں فروکش ہوئے، وہاں ٹھہرے. حضرت عباس کے علاوہ سب نے ان کو اپنے ہاں مہمان بنایا اور ان کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر آئے، اس شرط پر کہ وہ نماز پڑھتے رہیں گے مگر زکوٰۃ نہ دیں گے. اللہ نے ابوبکر کو حق پر راسخ کر دیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر یہ اونٹ باندھنے کی رسی بھی نہ دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا. حضرت ابوبکر کا موقف دیکھ کر جب مانعین زکوٰۃ کے وفود مدینہ سے واپس جانے لگے تو اس وقت ان لوگوں کی کیا کیفیت تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان وفود نے جب آپ کا عزم دیکھا تو مدینہ سے واپس ہو گئے، لیکن مدینہ سے جاتے وقت 2 باتیں ان کے ذہن میں تھیں. نمبر 1 یہ کہ منع زکوٰۃ کے سلسلے میں کوئی گفتگو گار کر نہیں. اس سلسلے میں اسلام کا حکم واضح ہے اور خلیفہ کی اپنی رائے اور عزم سے پیچھے ہٹنے کی کوئی امید نہیں، خاص کر جب کہ مسلمان دلیل کے واضح ہونے کے بعد آپ کی رائے سے متفق ہو چکے ہیں اور حضرت ابوبکر کی تائید کے لیے کمر بستہ ہیں. نمبر 2 بزم خیش مسلمانوں کی کمزوری اور قلت تعداد
کو غنیمت جانتے ہوئے مدینہ پر ایسا زوردار حملہ کیا جائے جس سے اسلامی حکومت گر جائے، یہ ان کا زوم تھا، اور اس دین کا خاتمہ ہو جائے۔ اس طرح ہم کریں گے تو ان کا اپنا یہ زوم تھا کہ اس طرح ہم قبضہ کر لیں گے۔ بہرحال ان لوگوں نے واپس جا کر اپنے قبائل سے کہا کہ اس وقت مدینہ میں بہت کم آدمی ہیں، اور انہوں نے حملہ کرنے کی ترغیب دلائی، جبکہ دوسری طرف حضرت ابوبکر بھی غافل نہ تھے۔ انہوں نے اس وقت وفد کے جانے کے بعد مدینہ کے تمام ناکوں پر باقاعدہ پہرے متعین کر دیے۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس کام پر مقرر کیے گئے۔ ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی آتا ہے کہ یہ بھی ناکے پر پہرے کے لیے متعین کیے گئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر نے تمام اہل مدینہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں جمع ہوں، اور پھر ان سے فرمایا کہ تمام سرزمین کافر ہو گئی، اور ان لوگوں کے وفود تمہاری قلت تعداد کو دیکھ گئے ہیں، اور تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ دن کے وقت یا رات میں تم پر حملہ آور ہوں گے۔ ان لوگوں کی سب سے قریب جماعت یہاں سے صرف ایک برید کے فاصلے پر ہے، یعنی 12 میل، برید 12 میل کے برابر ہوتا ہے کہ 12 میل کے فاصلے پر ہے، اور کچھ لوگ خواہش رکھتے تھے کہ ہم ان کی شرائط قبول کر لیں اور ان سے مصالحت کر لیں، مگر ہم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی شرائط مسترد کر دیں، لہذا اب مقابلے کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر کا اندازہ بالکل درست نکلا، اور منکرین زکوٰۃ کے وفد کے مدینہ سے واپس جانے کے بعد صرف 3 راتیں گزری تھیں کہ ان لوگوں نے رات ہوتے ہی مدینے پر حملہ کر دیا۔ اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کو وہ ذو حصہ میں چھوڑ آئے تاکہ وہ بوقت ضرورت کمک کا کام دیں۔ ذو حصہ بنو فزارہ کے پانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ ربضہ اور نخل کے درمیان ہے۔ بہرحال یہ حملہ کرنے والے رات کے وقت مدینے کے ناکوں پر پہنچے۔ وہاں پہلے سے جنگجو متعین تھے۔ ان کے عقب میں کچھ اور لوگ تھے جو بلندی پر چڑھ رہے تھے۔ پہرے داروں نے ان لوگوں کو دشمن کی یورش سے آگاہ کیا، اور حضرت ابوبکر کو دشمن کی پیش قدمی کی اطلاع دینے کے لیے آدمی دوڑائے۔ حضرت ابوبکر نے پیغام بھجوایا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمع رہیں، جس پر تمام فوج نے ایسا کیا۔ پھر حضرت ابوبکر مسجد میں موجود مسلمانوں کو لے کر اونٹوں پر سوار ہو کر ان کی طرف روانہ ہوئے، اور دشمن پسپا ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے اونٹوں پر ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ ذو حصہ جا پہنچے۔ حملہ آوروں کی کمک والا گروہ چمڑے کے مشکیزوں میں ہوا بھر کر اور ان میں رسیاں باندھ کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا، اور انہوں نے ان مشکیزوں کو اپنے پیروں سے ضرب لگا کر اونٹوں کے سامنے لٹکا دیا، اور چونکہ اونٹ اس سے سب سے زیادہ بھدکتا ہے، لڑکتی ہوئی چیز آ رہی ہے مشکیزیں، اس لیے مسلمانوں کے تمام اونٹ ان سے اس طرح بھدک کر بھاگے کہ وہ مسلمانوں سے جو ان پر سوار تھے کسی طرح بھی سنبھل نہ سکے، یہاں تک کہ وہ مدینے پہنچ گئے۔ البتہ اس سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہوا اور نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز آئی۔ مسلمانوں کی اس بظاہر پسپائی سے دشمنوں کو یہ گمان ہوا کہ مسلمان کمزور ہیں، ان میں مقابلے کی طاقت نہیں۔ اس خام خیالی میں انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کو جو ذوالقصہ میں فروکش تھے اس واقعے کی اطلاع دی۔ وہ اس خبر پر بھروسہ کر کے اس جماعت کے پاس آ گئے، مگر ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے متعلق کچھ اور ہی فیصلہ کیا ہے جس کو وہ بہرحال نافذ کر کے چھوڑے گا۔ رات بھر حضرت ابوبکر اپنی فوج کی تیاری میں مصروف رہے، اور سب کو تیار کر کے رات کے پچھلے پہر پوری فوج کو ترتیب دے کر پیدل روانہ ہوئے۔ نعمان بن مقرن میمنہ پر، عبداللہ بن مقرن میسرہ پر، اور سعید بن مقرن فوج کے پیچھے حصے پر نگران تھے۔ ان کے ساتھ کچھ سوار بھی تھے۔ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی
کہ مسلمان اور منکرین زکوٰۃ ایک ہی میدان میں تھے۔ مسلمانوں کی کوئی آہٹ اور بھنک بھی نہ ان کو مل سکی کہ مسلمانوں نے ان کو تلوار کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ پھر رات کے پچھلے پہر میں لڑائی ہوئی۔ آفتاب کی کرن نے ابھی مطلع افق کو اپنے جلوے سے منور نہیں کیا تھا کہ منکرین نے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کی۔ پھر لکھا ہے کہ مسلمانوں نے ان کے تمام جانوروں پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے میں حبال مارا گیا۔ حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کا تعاقب کیا یہاں تک کہ ذوالقصہ پہنچ کر ٹھہرے۔ یہ پہلی فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ حضرت ابوبکر نے نعمان بن مقرن کو کچھ لوگوں کے ساتھ وہیں متعین کر دیا اور خود مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ تاریخ طبری کا حوالہ ہے۔ اس جنگ کو غزوہ بدر سے مشابہت دیتے ہوئے ایک مصنف لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ابوبکر نے ایمان و یقین، عزم و ثبات اور حزم و احتیاط کا جو مظاہرہ کیا، اس سے مسلمانوں کے دل میں عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی یاد تازہ ہو گئی۔ ابوبکر کے عہد کی یہ پہلی لڑائی بڑی حد تک جنگ بدر سے مشابہ ہے۔ جنگ بدر کے روز مسلمان صرف 313 کی قلیل تعداد میں تھے، جبکہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ اس موقع پر بھی جو یہ ابوبکر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا مخالفین سے جنگ کا، اس موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی۔ اس کے بالمقابل ابس، ذبیان اور غطفان کے قبائل بھاری جمعیت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ بدر کے موقع پر اللہ نے مشرکین پر فتح عطا فرمائی۔ اس موقع پر ابوبکر اور آپ کے ساتھیوں نے ایمان کامل کا ثبوت دیا اور دشمن پر فتح حاصل کی۔ جس طرح جنگ بدر دور رس نتائج کی حامل تھی، اسی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی فتح نے اسلام کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا۔ بنو ذبیان اور بنو ابس نے اس شکست کی وجہ سے غیظ و غضب میں آ کر اپنے ہاں موجود مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے ان کو نہایت بے دردی سے طرح طرح کے عذاب دے کر شہید کر ڈالا۔ یہ بدلہ لیا انہوں نے، جو نہیں تھے مسلمان ان کے علاقوں میں رہتے تھے ان کو مار دیا، شہید کر دیا، اور ان کی تقلید میں دوسرے قبائل نے بھی ایسا ہی کیا۔ ان مظالم کی اطلاع پر حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ وہ مشرکین کو خوب اچھی طرح قتل کریں گے، اور ہر قبیلے میں سے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا انہیں اس کے بدلہ میں قتل کریں گے۔ حضرت ابوبکر کی قیادت اور رہنمائی میں منکرین زکوٰۃ کے حملوں کا سدباب ہوتے ہی دیگر کمزور اور متذبذب قبائل یکے بعد دیگرے اپنی زکوٰۃ لے کر مدینہ کی طرف آنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کمزور قبائل نے کہ جو طاقتور قبائل ہیں ان کا بھی یہ حال ہو گیا، تو جنہوں نے زکوٰۃ روکی ہوئی تھی وہ زکوٰۃ لے کر مدینہ آنے لگے۔ کوئی قبیلہ رات کے پہلے حصے میں زکوٰۃ لے کر آنے لگا، اور کوئی رات کے درمیانی حصے میں، اور کوئی رات کے آخری حصے میں۔ جب یہ لوگ مدینہ میں نمودار ہوتے تو ہر جمعیت کے نمودار ہونے کے موقع پر لوگ کہتے کہ یہ ڈرانے والے معلوم ہوتے ہیں، یعنی کوئی بری خبر لانے والے، مگر حضرت ابوبکر نے ہر موقع پر یہ کہا کہ یہ خوشخبری دینے والے ہیں، حمایت کے لیے آئے ہیں، نقصان کے لیے نہیں۔ چنانچہ جب باقاعدہ طور پر یہ معلوم ہوا کہ یہ جماعتیں حمایت اسلام کے لیے آئی ہیں اور زکوٰۃ کے اموال لے کر آنے والی جماعتیں ہیں، تو مسلمانوں نے حضرت ابوبکر سے کہا، آپ بڑے مبارک آدمی ہیں، آپ ہمیشہ سے بشارت دیتے چلے آئے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر نے یہ بھی فرمایا کہ بری خبر اور برے ارادے سے آنے والے تیز تیز چلتے ہیں، جبکہ خوشخبری لانے والے قافلے آرام اور اطمینان سے چلتے ہیں۔ میں ان کی رفتار سے اندازہ کر لیتا تھا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کامیابی کے بعد زکوٰۃ کی وصولیوں کے متعلق تاریخی دوری میں ہے کہ اس زمانے میں اس قدر صدقات مدینہ میں موصول ہوئے جو مسلمانوں کی ضرورت سے بچ گئے۔ انہی فتوحات اور بشارتوں کے دوران حضرت اسامہ کا لشکر بھی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ آیا۔ حضرت اسامہ کے واپس آنے کے بعد ابوبکر نے ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے سنان زمری کو اپنا نائب مقرر کیا اور ان کی فوج سے کہا کہ سر دست تم بھی آرام کر لو۔
اور اپنی سواری کے جانوروں کو بھی دم لینے دو۔ اور خود ابو بکر لوگوں کے ساتھ سوار ہو کر ذوالقصہ روانہ ہوئے، مگر مسلمانوں نے حضرت ابو بکر سے عرض کی کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ خود اس مہم پر نہ جائیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی ضرر پہنچ گیا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ کسی اور کو اس کام کے لیے بھیج دیں تاکہ اگر اس کو کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپ کسی دوسرے کو اس کی جگہ مقرر کر سکیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اور میں آپ لوگوں کی غمخواری اپنی جان سے کروں گا۔ پھر اہل ربضہ پر حملے کے بارے میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر سب انتظام کر کے ذو حصہ اور ذوالقصہ چلے گئے۔ ذوالقصہ مدینہ سے 40 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ نعمان، عبداللہ اور سعید اپنی اپنی جگہ تھے، یہاں تک حضرت ابو بکر نے ابرک کے مقام پر اہل ربضہ کو جا لیا۔ شدید جنگ ہوئی، بالآخر اللہ نے حارث اور عوف کو شکست دی جو مرہ، سالبہ اور ابس قبائل کے سردار تھے، اور حطیہ زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے چند روز ابرک میں قیام کیا اور آپ نے ابرک کی سرزمین کو مسلمانوں کے گھوڑوں کی چراگاہ بنا دیا۔ اس جنگ میں شکست کھا کر بنو ابس اور بنو ذبیان طلحہ سے جا ملے، جو سمیرہ سے چل کر اس وقت بزاخہ پہنچ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ بزاخہ بھی بنو اسد کے چشمے کا نام ہے، یہاں طلحہ اسدی کے ساتھ حضرت ابو بکر کے عہد میں عزیز مارکہ ہوا تھا۔ پھر ایک مصنف شکست خوردہ قبائل کی روش کے متعلق لکھتا ہے کہ ابس، ذبیان، غطفان، بنی بکر اور مدینہ کے قریب بسنے والے دوسرے باغی قبائل کے لیے مناسب تھا کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی اور بغاوت سے باز آ جاتے، حضرت ابو بکر کی کامل اطاعت اور ارکان اسلام کی بجاوری کا اقرار کرتے اور مسلمانوں سے مل کر مرتدین کے خلاف نبرد آزما ہو جاتے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا اور واقعات بھی اسی کی تائید کرتے تھے۔ ابو بکر کے ذریعے سے ان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ روم کی سرحدوں پر حصول کامیابی کے باعث اہل مدینہ کا رعب قائم ہو چکا تھا، مسلمانوں کی قوت و طاقت بڑھ چکی تھی، اور اب وہ اس کمزوری کے عالم میں نہ تھے جو جنگ بدر اور ابتدائی غزوات کے ایام میں ان پر طاری تھی۔ اب مکہ بھی ان کے ساتھ تھا اور طائف بھی، اور دونوں شہروں کی سیادت اور سارے عرب پر مسلم تھی۔ ان کی شہروں کی سیادت سارے عرب پر مسلم تھی۔ پھر خود ان قبائل کے درمیان ایسے مسلمان کثرت سے موجود تھے جنہیں باغی کسی صورت ساتھ نہ ملا سکے تھے، اور اس طرح ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کی دشمنی نے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی دشمنی نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی تھی اور سود و زیاں کا احساس دلوں سے جاتا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا اور قبیلہ بنی اسد کے نبوت کے جھوٹے دعوے دار طلحہ بن خویلد سے جا ملے، جو مسلمان ان کے درمیان موجود تھے۔ وہ انہیں ان کے ارادوں سے باز نہ رکھ سکے۔ ان لوگوں کے پہنچ جانے سے طلحہ اور مسلمہ کی قوت و طاقت میں اضافہ ہو گیا اور یمن میں بغاوت کے شعلے زور و شور سے بھڑکنے لگے۔ ہمارے یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ ان لوگوں نے بغاوت کی تھی اور جنگ کی تھی، صرف کسی دعوے پر یا کسی کے دعوے پر یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، بغاوت کا بدلہ لیا جا رہا تھا، اور جو جنگ تھی اس کا جواب دیا جا رہا تھا جنگ سے۔ منکرین زکوٰۃ پر فتح پانے اور حضرت ابوبکر کی شجاعت اور عزم کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم اس مقام پر کھڑے تھے کہ اگر اللہ ابوبکر صدیق کے ذریعے سے ہماری مدد نہ فرماتا تو ہلاکت یقینی تھی۔ ہم سب مسلمانوں کا اتفاق کامل سے یہ خیال تھا کہ ہم زکوٰۃ کے اونٹوں کی خاطر دوسروں سے جنگ نہیں کریں گے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے یہاں تک کہ ہمیں مکمل غلبہ حاصل ہو جائے۔ لیکن ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے لڑنے کا عزم کر لیا۔ انہوں نے منکرین کے سامنے صرف 2 باتیں پیش کیں، تیسری نہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اپنے لیے ذلت و خواری قبول کر لیں،
اور اگر یہ منظور نہیں تو جلا وطنی یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنے لیے ذلت و خواری قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اقرار کریں کہ ان کے مقتول دوزخی اور ہمارے جنتی ہیں، وہ ہمیں ہمارے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں۔ ہم نے جو مال غنیمت ان سے وصول کیا اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کریں، لیکن جو مال انہوں نے ہم سے لیا ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ اور جلا وطنی کی سزا بھگتنے کا مطلب یہ ہے کہ شکست کھانے کے بعد اپنے علاقوں سے نکل جائیں اور دور دراز مقامات میں جا کر زندگی بسر کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض قبائل عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حالت ایسی نازک تھی کہ حضرت عمر جیسے انسان نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے، مگر حضرت ابوبکر نے جواب دیا، اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ اس حکم کو منسوخ کر دے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے تو میں وہ رسی بھی ان سے لے کر رہوں گا اور اس وقت تک دم نہیں لوں گا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر تم اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے، ساتھیوں کو کہا آپ نے، تو بے شک نہ دو، میں اکیلا ہی ان سے مقابلہ کروں گا۔ کس قدر اتباع مسلموں فرماتے ہیں کہ کس قدر اتباع رسول ہے کہ نہایت خطرناک حالات میں باوجود اس کے کہ اکابر صحابہ لڑائی کے خلاف مشورہ دیتے ہیں، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا خطرہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود نے ایک اور جگہ لکھا ہے، بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب فتنہ ارتداد پھیل گیا اور صرف گاؤں میں نماز باجماعت رہ گئی اور لشکر بھی شام کو بھیج دیا گیا، تو بھی آپ نے زکوٰۃ دینے والوں کے نام ارشاد بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی رسہ دیتا تھا اور اب نہیں دیتا تو میں تلوار کے زور سے لوں گا۔ حضرت عمر ایسے جری اور بہادر نے بھی رائے دی کہ اس وقت مصلحت وقت نہیں کہ زکوٰۃ پر زور دیا جائے، مگر حضرت ابوبکر نے ان کی ایک نہ مانی۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کس کا ضروری ہے۔ یہ بات جو حضرت مسلم بیان فرمائی ہے اپنی ایک تقریر کے دوران بیان فرمائی تھی جس میں تقویٰ کے مدارج بیان کیے تھے۔ اس میں بیان فرما رہے تھے کہ کون سے درجے ہیں تقویٰ کے، کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے اور تقویٰ پہ چلنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ نے وہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ احمدیوں کو بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے اور اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ایک بہت اہم مسئلہ زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ خدا تعالیٰ نے نماز کے بعد اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے وہی سلوک کروں گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کرتے تھے، ایسے لوگوں کے مرد غلام بنا لوں گا اور ان کی عورتیں لونڈیاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا ابتلا آیا کہ عرب کے 3 شہروں مکہ، مدینہ اور ایک اور شہر کے علاوہ سب علاقہ عرب کا مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اچھا جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں ان سے صلح کر لے، پہلے دوسرے مرتدین سے جنگ ہو جائے تو رفتہ رفتہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اول تو ضرورت یہی ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا قلعہ کما کیا جائے کیونکہ ان کا فتنہ سخت ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر لوگ بکری کا بچہ یا اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی کے برابر بھی زکوٰۃ کے مال میں سے ادا نہ کریں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا، اور اگر تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ اور جنگل کے درندے بھی مرتدین کے ساتھ مل کر حملہ کریں گے تو میں ان سے اکیلا لڑوں گا۔ یہ بھی خلافت کی برکات میں سے ہے کہ شریعت کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرتا ہے خلیفہ وقت۔ حضرت مسلم موعود ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں، ایک اور اعتراض کرتے ہیں لوگ، مگر خدا تعالیٰ نے اس کا جواب بھی 1300 سال سے پہلے ہی دے دیا ہے۔ کہتے ہیں لوگ اعتراض کرنے والے کہ شاور ہوں فی الامر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، خلافت کہاں سے نکل آئی؟
خلافت کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے. لیکن یہ لوگ یاد رکھیں کہ حضرت ابوبکر پر جب زکوٰۃ کے متعلق اعتراض ہوا تو وہ بھی اسی رنگ کا تھا کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وہ یہ تو حکم تو ہاں تو نہیں، یہ تو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اب وہ رہے نہیں اور کسی کا حق نہیں کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے. جسے لینے کا حکم تھا وہ فوت ہو گیا. حضرت ابوبکر نے یہی جواب دیا کہ اب میں مخاطب ہوں، یعنی حضرت ابوبکر اب مخاطب ہیں. آن صلی اللہ فوت ہو گئے، شریعت تو قائم ہے، اس لیے اب خلیفہ وقت مخاطب ہے. اور مسلم موعود نے فرمایا جب تقریر فرما رہے تھے کہ اسی کا ہم آہنگ ہو کر اپنے معترض کو میں کہتا ہوں کہ اب میں مخاطب ہوں. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ جواب سچا تھا، اور ضرور سچا تھا جب حضرت ابوبکر نے جواب دیا، تو یہ بھی درست ہے جو میں کہتا ہوں کہ آج میں مخاطب ہوں. اور یہی اصول ہمیشہ خلافت کے ساتھ رہے گا. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اگر تمہارا اعتراض درست ہو تو اس پر قرآن مجید سے بہت سے احکام کو نکال دینے پڑیں گے، اور یہ کھلی کھلی ضلالت ہے. یہ باتیں آپ اس وقت بیان فرما رہے تھے جب ایک تقریر آپ نے منصب خلافت کے ضمن میں کی. پھر ایک اور موقع پر حضرت مسلم نے بیان فرمایا کہ جب آپ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بہت سے نادان مسلمان مرتد ہو گئے. تاریخوں میں آتا ہے کہ صرف 3 جگہیں ایسی رہ گئی تھیں جہاں مسجدوں میں باجماعت نماز ہوتی تھی. اسی طرح ملک کے اکثر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا کیا حق ہے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ مانگے. جب یہ رو سارے عرب میں پھیل گئی اور حضرت ابوبکر نے ایسے لوگوں پر سختی کرنی چاہی تو حضرت عمر اور صحابہ، دوسرے صحابہ بھی حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے انہوں نے عرض کیا کہ یہ وقت سخت نازک ہے، اس وقت کی ذرا سی غفلت بہت بڑے نقصان کا موجب ہو سکتی ہے. اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ نہ کیا جائے، اور جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے. حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ تم میں سے جو شخص ڈرتا ہو جو جہاں چاہے جائے، خدا کی قسم اگر تم میں سے ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ دے گا تو بھی میں اکیلا دشمن کا مقابلہ کروں گا. اور دشمن مدینے کے اندر گھس آئے اور میرے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو قتل کر دے، اور عورتوں کی لاشیں مدینے کی گلیوں میں کتے گھسیٹتے پھریں، تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا، اور اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک یہ لوگ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی وہ رسی بھی جو پہلے زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے نہ دینے لگ جائیں. چنانچہ انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر نے دشمن کی شرارت کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور آخر کامیاب ہوئے، صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے. اسی لیے انہوں نے مشورہ دینے والے صحابہ کو کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی شخص میرا ساتھ دے یا نہ دے، میں اکیلا دشمن کا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ میری جان خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائے. بس جس قوم کے اندر یہ عزم پیدا ہو جائے، آپ فرماتے ہیں مسلم موعود کہ جس قوم کے اندر یہ عزم پیدا ہو جائے وہ ہر میدان میں جیت جاتی ہے، اور دشمن کبھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اور یہی قومی ترقی کا راز ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. پھر ایک اور موقع پر حضرت مسلم موعود فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب زکوٰۃ کے مسئلے کے اختلاف کی وجہ سے عرب کے ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے اور مسلمہ مدینے پر حملہ آور ہوا، تو حضرت ابوبکر کو جو اس وقت خلیفہ تھے اطلاع پہنچی کہ مسلمہ 1,00,000 کی فوج لے کر حملہ آور ہو رہا ہے. اس وقت کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ اس وقت ہم ایک نازک دور میں سے گزر رہے ہیں اور زکوٰۃ کے مسئلے پر اختلاف کی وجہ سے لوگ ارتداد اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور ادھر مسلمہ ایک بہت بھاری فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے، اس لیے ان حالات کے پیش نظر ترین مصلحت یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مطالبہ سردست نہ کریں اور ان لوگوں سے صلح کر لیں. حضرت ابوبکر نے ان خدشات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور پرواہ نہ کرتے ہوئے ان مشورہ دینے والوں سے کہا کہ کیا تم مجھے وہ بات منوانا چاہتے ہو جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
احکام کے صریح خلاف ہے۔ زکوٰۃ کا حکم خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کروں۔ صحابہ نے پھر کہا کہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ صلح کر لی جائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر آپ نہیں لڑنا چاہتے اور دشمن کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے تو آپ لوگ جائیں اور اپنے گھروں میں جا کر بیٹھیں۔ خدا کی قسم میں دشمن سے اس وقت تک اکیلا لڑوں گا جب تک وہ اونٹ کے گھٹنے باندھنے کی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دینی تھی اسے ادا نہیں کرتے، اور جب تک میں ان لوگوں کی زکوٰۃ دینے کا قائل نہ کر لوں گا ان سے کبھی صلح نہ کروں گا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں بس حقیقی ایمان کی یہی علامت ہوا کرتی ہے، اور بس یہی ایمان ہے اگر ہمیں ہوگا تو ہم دنیا میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا سکیں گے اور کامیاب بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے قبائل نے بغاوت کر دی اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بھی یہی دلیل دیتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو زکوٰۃ لینے کا اختیار ہی نہیں دیا۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے اموال کا کچھ حصہ بطور زکوٰۃ لے۔ یہ کہیں ذکر نہیں کہ کسی اور کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ لینے کا اختیار ہے، مگر مسلمانوں نے ان کی اس دلیل کو تسلیم نہ کیا، حالانکہ وہاں خصوصیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ بہرحال جو لوگ اس وقت مرتد ہوئے ان کی بڑی دلیل یہی تھی کہ زکوٰۃ لینے کا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، کسی اور کو نہیں، اور اس کی وجہ یہی دھوکہ تھا کہ نظام سے تعلق رکھنے والے احکام ہمیشہ کے لیے قابل عمل نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ احکام مخصوص تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ یہ خیال بالکل غلط ہے، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ جس طرح نماز روزے کے احکام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک ختم نہیں ہو گئے، اسی طرح قومی یا ملکی نظام سے تعلق رکھنے والے احکام بھی آپ کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہو گئے، اور نماز با جماعت کی طرح جو ایک اجتماعی عبادت ہے، ان احکام کے متعلق بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں میں آپ کے نائبین کے ذریعے ان پر عمل ہوتا رہے۔ پھر ایک موقع پر مسلم موعود نے یہ بھی فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو اس وقت سارا عرب مرتد ہو گیا، سوائے مکہ اور مدینہ کے اور ایک چھوٹے سے قصبے کے تمام لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لے، کسی اور کوئی اختیار نہیں کہ ہم سے زکوٰۃ وصول کریں۔ غرض سارا عرب مرتد ہو گیا اور وہ لڑائی کے لیے چل پڑا، صرف مرتد نہیں ہو گیا بلکہ لڑائی کے لیے چل پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گو اسلام کمزور تھا، مگر قبائل عرب متفرق طور پر حملہ کرتے تھے، کبھی ایک گروہ نے حملہ کر دیا اور کبھی دوسرے نے۔ جب غزوہ احزاب کے موقع پر کفار کے لشکر نے اجتماعی حملہ کیا، رنگ میں مسلمانوں پر حملہ کیا، تو اس وقت تک اسلام بہت کچھ طاقت پکڑ چکا تھا، گو ابھی اتنی زیادہ طاقت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ انہیں آئندہ کے لیے کسی حملے کا ڈر ہی نہ رہتا۔ اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو اس وقت عرب کے بعض قبائل بھی آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح خدا نے تدریجی طور پر دشمنوں میں جوش پیدا کیا تاکہ وہ اتنا زور نہ پکڑ لیں کہ سب ملک پر چھا جائیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یکدم تمام عرب مرتد ہو گیا، صرف مکہ اور مدینہ اور ایک چھوٹا سا قصبہ رہ گئے، باقی تمام مقامات کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ زکوٰۃ کا انکار نہیں بلکہ لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بعض جگہ تو ان کے پاس 1 لاکھ کا بھی لشکر تھا، مگر ادھر صرف 10,000 کا ایک لشکر تھا، اور وہ بھی شام کو جا رہا تھا، اور یہ وہ لشکر تھا جسے اپنی وفات کے قریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی علاقہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور اسامہ کو اس کا افسر مقرر کیا تھا۔ باقی لوگ جو رہ گئے تھے یا تو کمزور اور بوڑھے تھے اور یا پھر گنتی کے چند نوجوان تھے۔
یہ حالات دیکھ کر صحابہ نے سوچا کہ اگر ایسی بغاوت کے وقت اسامہ کا لشکر بھی روانہ ہو گیا تو مدینہ کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ اکابر صحابہ کا یہ وفد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پہلے بیان ہو چکا ہے، اور عرض کیا کہ کچھ عرصے کے لیے اس لشکر کو روک لیا جائے، جب بغاوت فرو ہو جائے تو پھر بے شک اسے بھیج دیا جائے، مگر اس کا بھیجنا اس وقت اس کا بھیجنا خطرے سے خالی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نہایت غصے کی حالت میں فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قحافہ کا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس لشکر کو روانہ کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اسے روک لے؟ تو بہرحال آپ نے کہا یہ تو روانہ ہوگا۔ اور میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا جس کو روانہ کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر تم دشمن کی فوجوں سے ڈرتے ہو تو بے شک میرا ساتھ چھوڑ دو، میں اکیلا تمام دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ یہ آپ نے مسلم فرماتے ہیں کہ یہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا کی صداقت کا بڑا ثبوت ہے، یعنی یہ میری عبادت کریں گے مومن اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یا خلافت پہ قائم ہونے والے یا خلافت کے ساتھ رہنے والے۔ اور یہ وہ حالت ہے جو خلافت کے نظام سے کے ساتھ جاری ہے اور جاری رہے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال زکوٰۃ کا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر آپ لشکر نہیں روک سکتے تو صرف اتنا کر لیجئے کہ ان لوگوں سے عارضی صلح کر لیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم اس طرح اس سال تم سے زکوٰۃ نہیں لیں گے، اور اس دوران میں ان کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا اور تفریقہ کے مٹنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا حرکت نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں مانی بات۔ اس پر صحابہ نے کہا کہ اگر جیش اسامہ بھی چلا گیا اور ان لوگوں سے عارضی صلح بھی نہ کی گئی تو پھر دشمن کا کون مقابلہ کرے گا؟ مدینہ میں تو یہ بوڑھے اور کمزور لوگ ہیں، اور یہ صرف چند نوجوان ہیں، وہ بھلا لاکھوں کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے دوستو، اگر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ابوبکر اکیلا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوگا۔ یہ دعویٰ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ اس شخص کا ہے جسے فنون جنگ سے کوئی زیادہ واقفیت نہیں تھی، اور جس کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ دل کا کمزور ہے۔ پھر یہ جرت، یہ دلیری، یہ یقین اور یہ وثوق اس میں کہاں سے پیدا ہوا؟ اسی بات سے یہ یقین پیدا ہوا کہ حضرت ابوبکر نے سمجھ لیا تھا کہ میں خلافت کے مقام پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوا ہوں اور مجھ پر ہی تمام کام کی ذمہ داری ہے، بس میرا فرض ہے کہ میں مقابلہ کے لیے نکل کھڑا ہوں۔ کامیابی دینا یا نہ دینا خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر کامیابی دینا چاہے گا تو آپ دے دے گا، اور اگر نہیں دینا چاہے گا تو سارے لشکر مل کر بھی کامیاب نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلہ کے کیسے زبردست نتائج پیدا ہوئے، اس بارے میں بھی حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے صحابہ کی خلاف مرضی حضرت اسامہ بن زید کو لشکر سمیت موتا کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ 40 دن بعد یہ مہم اپنا کام پورا کر کے فاتحانہ شان سے مدینہ واپس آئی، اور خدا کی نصرت اور فتح کو نازل ہوتے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر اس مہم کے بعد حضرت ابوبکر جھوٹے مدعیان کے فتنہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس فتنے کی ایسی سرگوبی کی کہ اسے کچل کر رکھ دیا، اور یہ فتنہ بالکل ملیہ میٹ ہو گیا۔ بعد ازاں یہی حال مرتدین کا ہوا۔ صحابہ کبار بھی حضرت ابوبکر سے اختلاف کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ جو لوگ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور صرف زکوٰۃ دینے کے منکر ہیں، اس پر کس طرح سے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے؟ لیکن حضرت ابوبکر نے نہایت جرأت اور دلیری سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج زکوٰۃ نہ دینے کی اجازت دے دی تو آہستہ آہستہ لوگ نماز روزے کو بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور اسلام محض نام کا رہ جائے گا۔ الغرض ایسے حالات میں حضرت ابوبکر نے منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا، اور انجام یہی تھا کہ اس میدان میں بھی
آپ کو فتح اور نصرت حاصل ہوئی اور تمام بگڑے ہوئے لوگ راہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا اس کا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ تحریک کر رہا ہوں آج کل، دنیا کے حالات کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان میں کمی نہ کریں۔ خاص طور پر یہ دعا کریں کہ دنیا اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچاننے لگ جائے۔ یہی ایک حل ہے دنیا کو تباہی سے بچانے کا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے۔ میں مرحوم کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنازہ پڑھاؤں گا جمعے کے بعد۔ یہ مکرم محترم مولانا مبارک نذیر صاحب ہیں، جو جامعہ کینیڈا کے پرنسپل بھی رہے ہوئے ہیں اور مبلغ انچارج کینیڈا بھی رہے ہیں۔ 8 مارچ کو ان کی وفات ہوئی تھی 87 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، بڑے بے نفس، متوکل علی اللہ، دعا گو، قناعت پسند انسان تھے، بڑی درویش صفت تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ حقیقی بزرگ دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ ان کے خاندانی تعارف کے بارے میں بیان کر دوں کہ ان کے آپ سلسلے کے کامیاب مبلغ مولانا نذیر احمد علی صاحب اور مکرمہ آمنہ بیگم صاحبہ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت بابو فقیر علی صاحب کے ذریعے ہوا تھا، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور بعد میں قادیان میں پہلے اسٹیشن ماسٹر بھی مقرر ہوئے تھے۔ قادیان میں ان کے دادا کا مکان بھی تھا جو فقیر منزل کے نام سے معروف تھا۔ مولانا مبارک نذیر صاحب کے والد حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق 1929 میں پہلے گھانا میں خدمت کی توفیق ملی اور بعد ازاں ان کا تقرر سیرا لیون میں ہوا۔ 1945 میں ان کے والد حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب سیرا لیون واپس جا رہے تھے تو مبارک نذیر صاحب بھی اپنے والد اور والدہ کے ساتھ سیرا لیون کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران ایک ایمان افروز واقعہ بھی ہوا اور مولانا مبارک نذیر صاحب اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سفر 3 ماہ کا تھا بحری جہاز کے ذریعے سے۔ اس وقت ان کی عمر، مبارک نذیر صاحب کی عمر 11 سال تھی۔ دوران سفر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور بیماری کے آثار ایسے ظاہر ہوئے کہ لگتا تھا کہ اب جان نہیں بچے گی۔ بحری جہاز کا سفر تھا جیسا کہ میں نے کہا، تو جہاز پر چڑھنے لگے، یا جہاز بدلا یا اس وقت چڑھنے لگے تھے، یہ سفر سے پہلے کی بات ہے۔ بہرحال جہاز پہ چڑھنے سے پہلے یہ بیمار ہو چکے تھے اور جہاز کی انتظامیہ نے ان کی حالت دیکھ کر ان کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کا بیٹا ادمر ہے، تو تقریباً ختم ہوا ہے۔ اگر دوران سفر یہ فوت ہو گیا تو ہمارے پاس تو جہاز میں لاش کو رکھنے کے لیے کوئی سرد خانہ نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے آپ کی بچے کی وجہ سے۔ مولانا صاحب نے اصرار کیا کہ مجھے خلیفۃ مسیح ثانی کا حکم ہے اور میں نے ہر حال میں اس جہاز پر سوار ہونا ہے۔ پھر جہاز کی انتظامیہ نے اس شرط پر ان جہاز پر چڑھنے کی اجازت دی کہ وہ یہ لکھ کر دیں کہ اگر ان کا بیٹا دوران سفر مر گیا تو اس کی لاش کو سمندر میں پھینکنے کی اجازت ہوگی۔ جب یہ شرط کیپٹن نے کہی جہاز کے تو مبارک نذیر کی والدہ رونے لگیں، تختے میں آ گئیں اور مولانا نذیر علی صاحب سے کہنے لگیں کہ یہ بیٹا ہے ہمارا ہے، کسی اور کے جہاز پہ چلے جائیں گے۔ مولانا نذیر علی صاحب نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ میں ایک مبلغ ہوں جسے حضرت صاحب نے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔ مجھے کیا معلوم کہ کب دوسرا جہاز ملے، تم تسلی رکھو۔ بیوی کو کہا تم تسلی رکھو، مبارک کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جہاز کے کپتان سے پر یقین لہجے میں کہا کہاں دستخط کرنے ہیں، لاؤ کاغذ۔ اور پھر اسے کہا کیپٹن کو کہ اگر یہ مر گیا تو اسے سمندر میں پھینک دینا، لیکن ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ توکل تھا جو آپ کے والد کو خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا کہ میں ایک واقف زندگی ہوں، اس کے دین کی اشاعت کے لیے نکلا ہوں، خدا تعالیٰ ضرور میری مدد اور میرے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا۔
چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ 11 سالہ بچہ نہ صرف زندہ رہا بلکہ اس نے 87 سال عمر پائی اور اسلام اور احمدیت کی خدمت کی توفیق بھی ملی. اپنے آبا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی وقف بھی کی، اس کی سعادت بھی پائی اور خدمت دین کے میدان میں خود بھی توکل اللہ کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں. ان کی تعلیم، انہوں نے گریجویشن کرنے کے بعد ان کو سرکاری محکمے میں اچھی نوکری بھی مل گئی تھی جہاں کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا. پھر حضرت مسلم موعود کے تاریخ پر الفضل میں جو اعلان پڑا کہ وقف کریں، اپنے عارضی وقف چاہے کریں، تو اپنے قوم سے استعفیٰ دے کر اپنے آپ کو عارضی وقف کے لیے پیش کیا خلیفہ مسیح ثانی کی خدمت میں. اور خلیفہ ثانی کے ارشاد کی روشنی میں 1963 میں پہلی دفعہ وقف عارضی کے لیے سیرا لیون چلے گئے، جہاں ایک لمبا عرصہ آپ کے والد مولانا نذیر علی صاحب کو بھی خدمت کی توفیق مل چکی تھی اور ان کی قبر بھی یہیں تھی، وہیں دفن ہوئے تھے مولانا نذیر علی صاحب. سیرا لیون پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے والد کی قبر پر حاضر ہوئے. اس وقت موصوف نے اپنے والد کے وہ الفاظ یاد کیے جو مکرم مولانا نذیر علی صاحب نے 26 نومبر 1945 کو اپنی ایک روح پرور تقریر میں کہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم خدا تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے اور اسلام کو مغربی افریقہ میں پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں. موت فوت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہم میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کا کوئی دور دراز حصہ ہے جہاں تھوڑی سی زمین، آپ لوگ یہ سمجھیں کہ دنیا کا کوئی دور دراز حصہ ہے جہاں تھوڑی سی زمین احمدیت کی ملکیت ہے. احمدی نوجوانوں کا فرض ہے کہ اس تک پہنچیں اور اس مقصد کو پورا کریں جس کی خاطر اس زمین پر ہم نے قبروں کی شکل میں قبضہ کیا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑی سی زمین ہے احمدیت کی جہاں ایک احمدی مبلغ کی قبر ہے اور اس قبر کی وجہ سے اس زمین پر اس کا قبضہ ہے. بس ہماری قبروں کی طرف سے یہی مطالبہ ہوگا کہ اپنے بچوں کو ایسے رنگ میں ٹریننگ دیں کہ جس مقصد کے لیے ہماری جانیں صرف ہوئیں اسے وہ پورا کریں. چنانچہ اپنے والد بزرگوار کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے مولانا مبارک نذیر صاحب وہاں پہنچے اور اپنے والد کی قبر پر حاضر ہو کر کہا کہ لبیک، میں حاضر ہوں اور آپ کی پکار کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں. سیرا لیون کے مختلف مقامات میں آپ کو خدمت کی توفیق ملی. اس کے بعد خلیفہ مسیح رابع کے ارشاد پر 1985 میں پاکستان واپس آ گئے. 1985 میں جب واپس آئے افریقہ سے تو پھر خلیفہ مسیح رابع کی خدمت میں انہوں نے عارضی کی بجائے مستقل زندگی وقف کرنے کی درخواست دی، جس کو حضور نے قبول فرمایا. اور پھر یہ 1988 میں ان کو بطور مبلغ کینیڈا بھجوایا گیا، جہاں یہ مختلف جگہوں پر مبلغ کے طور پر خدمت سے انجام دیتے رہے. 2003 میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ جامعہ کینیڈا کھولا جائے، اس کی منظوری حضرت مسیح رابع نے دے دی تھی اور پرنسپل کے طور پر ان کی تقرری بھی کی تھی، لیکن جامعہ کھلا نہیں تھا ان کی زندگی تک، جو بعد میں پھر میرے وقت میں کھلا. اور وہی انہیں پرنسپل کو ان کو پھر میں نے بھی اسی کی توثیق کر دی جو خلیفہ رابع نے ان کو مقرر کیا تھا، پرنسپل یہی رہیں گے. بہرحال یہ پہلے پرنسپل تھے جامعہ احمدیہ کینیڈا کے. پھر 2009 تک انہوں نے جامعہ میں خدمت کی بطور پرنسپل. 2010 میں مشنری انچارج کینیڈا کی خدمت پر ان کو میں نے مقرر کیا اور 2018 تک ان کو بھرپور خدمت کی توفیق ملی. کل عرصہ خدمت ان کا 59 سال پر محیط ہے. عارضی وقف بھی جو ان کا تھا وہ بھی مستقل وقف ہی تھا. اسی طرح مولانا صاحب کو بطور مرکزی نمائندہ کئی جلسوں اور پروگراموں میں شرکت کی توفیق ملی اور ان کی تقریریں اپنے اور غیر بہت پسند کیا کرتے تھے. بہت اثر کرنے والی تقریریں ہوا کرتی تھیں. ایک سننے والوں کو بالکل اپنی طرف کھینچ لیا کرتے تھے. 2016 میں انہوں نے
ان کو میری نمائندگی میں گوئٹے مالا میں نور ہسپتال قصوں کی بنیاد رکھنے کی بھی توفیق ملی. پھر ان کے تبلیغی مضامین بھی شائع ہوتے تھے نیشنل نیوز کینیڈا کے اور ٹورنٹو اسٹار اور آٹوا سٹیزن جیسے اخبارات میں شائع ہوتے تھے. مولانا مبارک نذیر صاحب کو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب تجلیات الہیہ اور فتح اسلام کا انگریزی ترجمہ کرنے کی توفیق ملی. پھر گلف کرائسس جو حضرت مصطفیٰ رابع کی تھی اس کا بھی ترجمہ کیا انہوں نے. ان کے لواحقین میں ان کی اہلیہ امت الحفیظ نذیر صاحبہ اور 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بہت سی خصوصیات کے حامل تھے اور ایک مثالی واقع زندگی تھے اور مربیان کے لیے خاص طور پر ایک نمونہ تھے. ان کی زندگی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی ایک عملی تصویر تھی. ہمیشہ جماعت کی خدمت کی اور خلیفہ وقت کی اطاعت کو اپنا نصب العین بنایا. جیسا کہ میں نے کہا فن تقریر میں بھی مہارت رکھتے تھے. اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں بڑے قادر الکلام تھے. بہت پراثر تقریریں ہوتی تھیں. ان کی اہلیہ لکھتی ہیں امت الحفیظ صاحبہ کہ ساری زندگی بہت نیکی اور تقویٰ کے ساتھ انہوں نے بسر کی. جماعت کے ایک ایک پیسے کا درد رکھتے تھے اور اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری. سیرا لیون چھوڑنے کے بعد بھی وہاں کے بہت سے غرباء کی مدد مستقل طور پر خاموشی سے کرتے. کہتی ہیں میں اس بات کی گواہ ہوں کہ وہ بہترین وقف زندگی کے ساتھ ساتھ بہترین خامند اور نہایت شفیق باپ بھی تھے. ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہے کہ جماعت مجھ پر اتنا خرچ کر رہی ہے تو میں کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہوں. اکثر اس بات کو بھی دہراتے تھے کہ میں خلیفہ وقت کی ناراضگی کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا. ان کے بچوں کے بھی تاثرات ہیں. یہ وہ اکثر نے یہی لکھا ہے ساروں نے کہ والد صاحب کا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر بڑا وہ تھا پکا ایمان، خلافت کی اطاعت اور نظام جماعت پر پختہ یقین تھا. پھر اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ توکل تھا. اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ میری مدد کو آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی ان سے یہی تھا. مالی تحریکات میں جہاں بھی جاتے یہ ان کو بعد میں جب مشنری انچارج تھے اس وقت بھی امیر صاحب جہاں بھی بھیجتے تھے، یا اس کے علاوہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے کبھی کبھی ان سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا. جہاں بھی جاتے تھے مالی قربانی کی تحریک کرتے تھے اور لوگوں کو اثر ہوتا تھا، اس لیے کہ پہلے خود اس میں حصہ ڈالتے تھے پھر باقی جماعت کو تلقین کرتے تھے. ان کی ایک بیٹی کہتی ہیں، بڑی بیٹی، کہ خلافت احمدیہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کا مشورہ دیتے تھے. ہمیشہ ہم میں نظام جماعت کی محبت اور احترام پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے. ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم ہمیشہ خلیفۃ المسیح کی ہر ہدایت پر عمل کریں. کہتی ہیں کہ شاذ ہی کوئی ایسی مجلس ہوتی تھی جس میں ان باتوں کی تلقین نہ کرتے. کہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جب بھی اکٹھے ہوتے تو ان سب کو پتہ تھا کہ ہمیں بٹھا کے آپ نصیحت کریں گے، اور نصیحت میں ہمیشہ یہ پیغام ہوتا تھا کہ ہمیشہ دنیاوی مشاغل میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ اور خلافت سے ہے. پھر کہتی ہیں کہ ہمیں بتاتے تھے کہ جماعت کا کام تو مکمل ہو کر رہے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر آپ لوگ جماعت کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو اس سے بہتر کام کرنے کے لیے لے آئے گا. پھر ان کی چھوٹی بیٹی ایک واقعہ لکھتی ہیں کہ سیرا لیون میں ایک مسجد کی تعمیر کے وقت جب مزدوروں نے تنخواہ کا مطالبہ کیا، تعمیر ہو رہی تھی، پیسے تھوڑ گئے. اس وقت والد صاحب کے پاس دینے کے لیے رقم موجود نہیں تھی. تاہم مولانا مبارک نذیر صاحب نے ان سے کہا کہ وہ کل آئیں، ان کی تنخواہ دے دیں گے، جو اجرت ہے وہ دے دیں گے. جب صبح ہوئی اور وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، مبارک نذیر صاحب تو دیکھتے ہیں کہ مزدور تو کھڑے ہیں سامنے، انتظار کر رہے ہیں اور پیسے کا انتظام ابھی تک نہیں ہوا تھا.
اس پر انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں دعا کر رہا ہوں، انتظار کرو تھوڑا سا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد انتظام فرمائے گا۔ اسی دوران کہتے ہیں کہ گاڑی تیزی سے ان کے پاس آئی اور ان کو ایک لفافہ دیا جس میں رقم تھی، اور ان سے کہا کہ کسی شخص نے سنا تھا کہ آپ مسجد بنا رہے ہیں، اس لیے اس نے یہ پیسے بھجوائے ہیں، یہ آپ رکھ لیں۔ اس سے پہلے کہ والد صاحب اسے پوچھتے کہ کس نے پیسے دیے ہیں، اور گاڑی تیزی سے چلی گئی لفافہ دے کے۔ کہتے ہیں ان کو یقین ہو گیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی ہے، اس طرح رقم سے انہوں نے مزدوروں کو رقم ادا کر دی۔ تو یہ تھا ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک سلوک بھی ان سے۔ اس قسم کے توکل اور اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ سلوک کے بے شمار واقعات ہیں جو لوگوں نے لکھے ہیں، مختلف لوگوں نے، مربیان نے بھی لکھے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یقیناً وہ ایک عالم و عمل تھے، اور اسی لیے ان کی تقریروں کا لوگوں پر اثر بھی بہت ہوتا تھا، لیکن خلافت کے سامنے عاجزی کی انتہا تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد اور نسل کو ان کے نقش قدم پر چلائے، ان کی دعاؤں کا ان کی اولاد کو وارث بنائے، نسل کو وارث بنائے، اور اللہ تعالیٰ جماعت کو بھی ان جیسے بے لوث خدمت کرنے والے عطا فرماتا رہے۔ خاص طور پر جامعہ کے کینیڈا کے جو پڑھے ہوئے مربیان ہیں، انہوں نے بہت سے واقعات لکھے ہیں ان کے ساتھ، کس طرح وہ تربیت کرتے تھے، کس طرح انہوں نے تبلیغ کرنا سکھایا، کس طرح اخلاق سکھائے، کس طرح دین سکھایا۔ بہرحال انہوں نے بہت فیض پایا ان مربیان نے۔ تو یہ صرف ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف واقعات یاد رکھنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے نہ ہوں، بلکہ ان مربیان کو بھی ان چیزوں کا عملی نمونہ بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر